تن میلا میرا میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی آئی تم دے دوار نظر کرم سرکار میرے کھویا بیچ بھور کشتی ڈوب نہ جائے یا رسول اللہ میرے کھویا کشتی ڈوب نہ جائے کہ تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار نظر سرکار میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین یا رسول اللہ میرے آقا تن من ہے بے چین کہ روتے روتے رتیاں بیتی جی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار کرپا کرو سرکار مجھ منگتے کی بات ہی کیا ہے وہ ہیں بڑے مجھ منگتے کی بات ہی کیا ہے وہ ہیں بڑے لجپال میری تو وہ خود ہی دوا ہے میری تو وہ خود ہی دوا ہے جن کا ہوں بیمار
سبحان اللہ، جزاک اللہ شفیق بھائی، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی. آپ جب بھی پڑھتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اور جب بھی کہتی ہوں دل سے کہتی ہوں. آپ کی دعائیں ہیں اور میرے آقا کا کرم، مدینے والے کی یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے بھی منتخب کر رکھا ہے نعت، اپنی نعت سنانے کے لیے. آپ پڑھتے یہاں ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی آواز مدینے تک جاتی ہے. یقین کریں جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، تو کل بھی میں نے آپ سے یہ بات بتائی تھی میں نے آپ کو کہ جنت البقیع میں جب صبح کا وقت ہوتا تھا اور جب رمضان شریف کے مہینے میں گیا، اور جب وہاں کھڑے ہو کر جب سلام پیش کرتے ہیں نا تو وہ منظر ایسا خوبصورت بنتا ہے. اور جب میں نعت پڑھتا، میں وہ سلام پڑھتا، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھلتی میرے چاروں طرف لوگ مجھے اپنے ساتھ میرے ساتھ ہوتے تھے اور آنسوؤں سے حضور کو اپنی التجا پیش کر رہے ہوتے تھے. تو وہ منظر مجھ سے بھولتا نہیں ہے. تو حضور میں تو بس کوئی سنے نہ سنے میں اپنے آقا کو سناتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے آپ دل سے پڑھتے ہیں ایسی ایک بہت پیاری شخصیت ہمارے پاس ہے، رفاقت علی خان صاحب. آپ کی آواز بھی بہت آگے تک، بہت اوپر تک جاتی ہے ماشاءاللہ. آپ بہت دل سے آپ کلام پڑھتے ہیں، اور قوالی جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں یقین کیجئے کہ بہت پیارے لوگوں کی یادیں بھی تازہ ہو گئیں. اور آپ کی اپنی ایک انفرادیت ہے، آپ کا اپنا ایک مقام ہے جو آپ نے بنایا ہے. اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے جو ہیں بخت علی خان، بہت پیارا نام ہے آپ کا. آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے. اور میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں اور دیکھتی بھی ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے والد آپ کو اتنی محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ بہت دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ مشکل کلام پڑھتے ہیں اور مشکل جگہیں لیتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو آپ کے والد کی آنکھوں سے جو محبت چھلک رہی ہوتی ہے اور جو داد مل رہی ہوتی ہے، یہ دنیا کے کسی بھی بہت بڑے ایوارڈ سے بڑی چیز ہے جو والدین کی طرف سے ملے، دعا کی صورت میں، محبت کی صورت میں، اپریسیشن کی صورت میں اور فخر کی صورت میں، کہ آپ کی والد کی آنکھوں میں آپ کو دیکھ کر ایک فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ ہیں سنگت میں دانش بینڈ، آپ سب لوگ بھی دانش منظور بینڈ، آپ لوگوں کا بھی میں کہتی ہوں بہت شکریہ. کتنی محبت سے یہ ساری چیزیں مل کر جس طرح آپ ایک کلام پڑھتے ہیں قوالی کی صورت میں، وہ لگتا ہے کہ سب دل سے سب کچھ کر رہے ہیں، اور واقعی ایک رقت طاری ہو جاتی ہے. قوالی سنیں گے رفاقت علی خان صاحب سے، مگر اس سے پہلے خوبصورت بات آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شک. بنیاد ہے ہر طرح کی برائی کی، شک. اس حوالے سے ہمارے علماء کرام آئیں گے، ہم ان سے گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ کے فوراً بعد. مگر اس خوبصورت بات سے میں چاہوں گی کہ رفاقت صاحب آپ قوالی کا آغاز کر دیجیے گا. ایک شخص نے بزرگ سے پوچھا، میں سکون چاہتا ہوں، مجھے سکون چاہیے. بزرگ نے کہا، اس جملے میں سے جو تم نے کہا میں سکون چاہتا ہوں، اس جملے میں سے میں نکال دے، یہ تکبر کی علامت ہے. میں سکون چاہتا ہوں میں سے میں نکال دے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور چاہتا ہوں بھی نکال دے، یہ خواہش نفس کی علامت ہے. میں نکال دے تکبر کی علامت ہے، چاہتا ہوں یہ بھی نکال دے، یہ خواہش نفس کی علامت ہے. اب دیکھ تیرے پاس صرف سکون رہ گیا. تو تکبر والی چیزیں اور جس میں آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو، یہ سوچ پیدا ہو، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کے اپنے اختیار میں ہے، آپ جو چاہیں جیسا کر سکتے ہیں. اچھی باتیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں جو سنتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی رفاقت صاحب. علماء کی ارانو کا اب سوال جو آج آپ کا ہے اور اہم ٹاپک ہے، اسلامی معاشرے کے لیے یہ بڑا اہم ہے. شک لفظ چھوٹا سا ہے، موضوع بڑا طویل ہے. جی قرآن پاک نے اس کو زن کا لفظ دیا ہے، زوئے سے زن. اور اس زن کے معنی 4 طریقوں میں قرآن پاک نے استعمال کیے. زن کے معنی ایک یقین کے ہیں، زن کے ایک معنی قرآن پاک نے شک کے بیان کیا ہے، تیسرا تہمت کے، چوتھا وہم و گمان کے. پہلے معنی جو قرآن پاک نے زن کے بیان کیے ہیں، وہ زن کوئی مطلقاً قطعاً حرام نہیں ہے. جو زن کے معنی بدگمانی کے لیں گے، شک کے لیں گے، وہ مطلقاً حرام ہو جاتا ہے.
कुरान पाक में सूरह बकरा में है अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो लोग जो यकीन करते हैं हम अपने रब की तरफ जाने वाले हैं। यहां लफ्ज़ यकीन उनके लिए कुरान पाक ने बयान कर दिया। इसी तरह शक भी 3 उसकी वजह हैं और यकीन की भी 3 सिमतें हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। अब जरूरत जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो एक शक है, बद शक्की, एक जन, बदजन्नी, ये चीजें बोली जाती है हमारे मुआशरे के अंदर। मुतलकन शक करना हराम है। मिसाल के तौर पे कोई देख के हंसता है, हम शक कर बैठे कि ये बंदा हमारे ऊपर हंस रहा है, हमारे कपड़ों को देख के, हमारी शक्ल को देख के, बस कतीत करे देख के। लेकिन यहां सोचना यह था कि अगर हम जांच जरूरत कर लेते, उससे कह देते भाई आप क्यों हंस रहे हैं, हम पर तो नहीं हंस रहे, हम अपने भाई को इस गुनाह से बचा लेते। अगर आप इजाजत दें रीमा बीबी, तो मैं एक हदीस कोट करना चाहता हूं। जी जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एतकाफ में है मस्जिद नबवी शरीफ में। रात के वक्त है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आपकी जियारत के लिए आती है, हजरत सफिया बिनते हय। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, बैठी, बातें की जाने लगी, खड़ी हो गई तो अल्लाह के रसूल भी खड़े हो गए। नबी रहमत उसको बाहर तक छोड़ने के लिए हुजूर आते हैं, तो जैसे चल रहे हैं तो क्या देखते हैं, 2 अंसारी आ रहे हैं। उन्होंने देख लिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर ने उन्हें आवाज दी, अला रिस्लिका अन्नहा सफिया बिनते हय, अंसारियों रुक जाओ, ये मेरे साथ तुम्हारी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया बिनते हय है। तो वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह फिदा का भी व उम्मी, माँ बाप कुर्बान करें, आका क्या हम आपके ऊपर बदगुमानी करेंगे कि आपके साथ ये औरत कौन है? या रसूल अल्लाह हम बदगुमानी नहीं करते। यहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियासता की हदीसों में है, फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में इस तरह दौड़ता है जैसे इंसान का खून रगों में दौड़ता हो, इसी तरह वो बदगुमानी करता है। मैं मेरे गुलामों में तुम्हें इस बदगुमानी के गुनाह से बचाना चाह रहा था। तो शक बहुत बड़ी बदगुमानी है। अब तो मुआशरे में इसको ऐसे चाट रहे, खा रहे जैसे कोई शहद को खाता है, जैसे बच्चे चॉकलेट को खा लेते हैं, ऐसे ही बड़े मजे से बात बात पे शक। इसी शक की बुनियाद पे बड़े बड़े घराने बर्बाद हुए, तलाकों तक नौबतें आ गई, फतवे लोग लेके आ जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। और दूसरा मान ये कर रहा था जो शक के बानी है, कुरान में है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, सूरह निसा के अंदर। उन्होंने नहीं किया था कत्ल और ना उनको सूली चढ़ाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है, मगर वो शक कर बैठे, तो वो बदगुमानी कर बैठे, हराम कर बैठे। उन्होंने अपने ऊपर ये जुमला हराम कर दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न सूली चढ़े न कत्ल, अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया है। शक की बहुत बड़ी बुराइयां हैं, जिस मुआशरे के अंदर हो जाता है वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं इसी शक की बुनियाद के ऊपर, इसी जन की बुनियाद के ऊपर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आखिरी हदीस कोट कर रहा हूं, फिर आप अल्लामा साहब से गुफ्तगू कीजिएगा। आखिरी हदीस मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि लोगों, हुस्न ज़न्नी व ज़न्नुल इबादा, एक लफ्ज़ है मिन ज़न्निल इबादा, कि हुस्न अच्छी चीज है, किसी के मुतल्लिक हुस्न ज़न रखना ये हसीन इबादत के लिए है। हुस्न ज़न गोया एक इबादत है। कोई अगर किसी मुतल्लिक अच्छा हुस्न ज़न रखता है, अल्लाह साहब ने अच्छी गुफ्तगू की, आप अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह करे कि रीमा बीबी हर साल रोज़े रमज़ान के पाकिस्तान में रखती रहे, यही ये हुस्न ज़न की अलामतें हैं। ये मिसालें दे के उलमा ये समझ, मगर अपनी तरफ से नहीं, कुरान हदीस के अगर ऐन मुताबिक है, जो मिसालें कुरान हदीस से टकराएंगी वो गुमराही होगी। वो जो सवाल हम उठाएंगे कि कुरान हदीस को पीछे छोड़ दे, हम अपनी आरा मुसल्लत करें कौम पे, सोसाइटी पे, लोगों पे, ये करना हराम होगा। वो लोग क्या कहते थे, वो यही तो कहते थे कि हम तो गरीब हैं, अब अल्लाह हमें क्या देगा। अल्लाह पे बदगुमानी आ गई, हम बीमार हैं, अब अल्लाह हमें क्या सेहत देगा। तो हुजूर ने फरमाया ये बदगुमानियां नहीं करो, ये बदगुमानी अल्लाह की तरफ करना बहुत बड़ा गुनाह है और ये शिर्क के जुमरे में आता है।
بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت گفتگو کی, بہت جامع جواب آپ نے دیا. علامہ صاحب میں آپ ہی سے پوچھوں گی اسی گفتگو کی روشنی میں کہ شک کی بنیاد پر جو ہمارے رشتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو, وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو, وہ منگیتر کا رشتہ ہو, بھائی بھائی کا رشتہ ہو, بہن بہن کا ہو, رشتہ داروں کا ہو, دوستوں کا ہو, تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. آج جس اخلاقی بیماری کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, بدقسمتی سے معاشرے کا کوئی قبیلہ, کوئی فیلڈ, کوئی شعبہ, کوئی شخص ایسا نہیں ہے, خواہ وہ مردوں میں ہو, عورتوں میں ہو, بڑوں میں ہو, چھوٹوں میں ہو, کہ جو اس اخلاقی بیماری سے محفوظ رہا ہو. آج شک معاشرے سے نکل کر, بازاروں سے نکل کر, اسکول کالجز آفس سے نکل کر میاں بیوی جیسے مقدس رشتے کے درمیان تک آ چکا ہے. اور جیسے کہ ہم صبح و شام مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسی شک کو بنیاد بنا کر یہ مقدس رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے, بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو واقعات آپ کے سننے میں آتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر بھائی نے بہنوں کو قتل کر دیا کہ فلاں سے مل رہی تھی, فلاں سے بات کی تھی. یاد رکھیے, شک کا مصدر اور شک کا منبع اور شک کا وہ مقام جہاں سے شک نکلتا ہے وہ مصدر جہل ہے, اور یقین اور اطمینان جہاں سے نکلتا ہے اس کا مصدر یقین ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص شک اگر کر رہا ہے تو وہ جب وہ شک کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ دو تین آرا کے بیچ میں متردد ہوتا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا, وہ حقیقت سے دراصل غافل ہو جاتا ہے. شک ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ اخلاقی بیماری کا حملہ ہے. خصوصاً جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا, زن کی اقسام بڑی تفصیل سے بیان فرما دی. زن فی نفس ہی برا نہیں ہے, زن کبھی کبھار معتبر ہوتا ہے, کبھی غیر معتبر ہوتا ہے. ہم روایات میں جب معاملات فرما رہے ہوتے ہیں, جب روایات کو ہم لے رہے ہوتے ہیں تو روایات سے ہمیں زن حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اور زن کا معنی اگر صرف گمان وہم کر دیں گے تو پھر روایات کو لینا صحیح نہیں ہوگا. یہ روایات کو ہم جو لے رہے ہوتے ہیں, یہ زن ہمیں کسی حد تک یقین پہ پہنچا رہا ہوتا ہے. جیسے زن کی مثال حضرت نے بیان فرمائی, شک کی مثال. تو ہمارا موضوع اس وقت زن بمعنی شک کے ہے. آپس میں ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی میں شک, بیوی اگر کسی سے بات کر رہی ہے تو شوہر کو شک, بیوی اگر کسی دو دوستوں سے مل رہی ہے, خواتین سے مل رہی ہے تو اس کو شک کہ ان سے کیوں مل رہی ہے. بیوی نے اگر اس کی غیر موجودگی میں کسی اپنے عزیز سے ملاقات کر لی تو اس پہ شک کہ نہ جانے میرے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں. خواہ یہ تمام صورت شک کی, ان سب کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر دیکھیے آدمی کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے. پہلے اخلاقی تربیت کرے, یقین کی فضیلت کو پڑھے, یقین کی اہمیت کو جانے. خود بخود جب اس کے اپوزٹ کی اہمیت کو جانے گا تو شخص جو خود بخود دور ہو جائے گا. یاد رکھیے, عبادات کے معاملے میں خصوصاً یہ مسئلہ ہمارے یہاں موجود ہے اور تقریباً یہ مسئلہ رائج ہے کہ کسی شخص کو اگر نماز میں شک ہو تو شریعت کہتی ہے شک کی پرواہ نہ کرو, یقین کا پلہ دیکھو, اگر وہ بھاری ہے تو شک کو چھوڑ دو, یقین کی طرف آ جاؤ. اسی طرح ایک شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے, میں نے نماز مغرب کی 3 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے, تو فقہا فرماتے ہیں اب نماز پڑھ چکا, اب وہ موضوع سے باہر آ گیا ہے, اب اس شک کی پرواہ نہ کریں, نماز صحیح ہے. وضو کے بعد جب داخل ہو گیا نماز میں, اب شک ہو رہا ہے وضو صحیح ہوا تھا یا نہیں, شریعت کہتی پرواہ نہ کرو. حتیٰ کہ کثیر الشک, جسے بہت شک ہوتا ہے, نہا کے نکلا پتہ نہیں فلاں کونی کا حصہ خشک رہ گیا تھا, فلاں ٹانگ کا حصہ خشک رہ گیا تھا, شریعت کہتی ہے کثیر الشک کا مسئلہ یہ ہے وہ شک کی پرواہ نہ کرے, اپنے وضو کو, اپنے غسل کو صحیح سمجھے. تو شریعت تو شک کو پسند ہی نہیں کرتی ہے, کیونکہ اللہ خود عین الیقین ہے, حق الیقین ہے, اللہ خود یقین کی ذات کا منبع ہے. لہٰذا اللہ کبھی بھی شک کو, جہل کو, گمان کو, وہ زن جس کو اللہ نے منع کیا ہے, اللہ اسے کبھی پسند نہیں کرتا. مبارک رشتوں کے اندر وہ رشتے جن پہ اللہ نے معاشرے کو اسٹینڈ کیا ہے, جن پہ معاشرہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بھائی بہن کا رشتہ, یہ مقدس رشتہ ہے. اس میں خدا را کوئی اپنی بہن کے حوالے سے کوئی بات سوچنے سے پہلے کوئی تحقیق کریں, کسی سے پوچھ لیں. جیسے حضرت نے فرمایا سب سے پہلے اس بہن سے پوچھیں کہ مجھے اس چیز کا شک ہو رہا ہے, بتاؤ یہ ہے یا نہیں. اول تو ایسا ماحول ہی نہ ہو کہ شک پیدا ہونے پائے, اور اگر ہو جائے تو خدا را اپنی بہن بیٹیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے اعزاء اقربا سے اتنا سخت رویہ پیش نہ لائیے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو, واپسی کا کوئی راستہ آپ کے پاس منہ دکھانے کا نہ بچے. اس معاملے کو صلح صفائی سے پہلے ختم کیجئے, شک کو ختم کیجئے, یقین کی رونق میں, یقین کی بزم میں نکل کے آئیں. انشاءاللہ یہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اور جو شخص آپ کا چونکہ سوال میاں بیوی کے حوالے سے خاص تھا, جی یاد رکھیے میاں بیوی کے حوالے سے بھی, اور جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شوہر شک کرتا ہے, مگر بیویاں بھی بہت شک کرتی ہیں. دیکھیں دونوں معاملے, اور زیادہ تعداد میں دونوں معاملے, ہم یہ دونوں چیزوں کو ہم اگرچہ پلڑے کو بھاری نہ کریں خواتین یا مرد کی طرف, ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں. جی اگر ہماری بہنیں اس میں خدا نہ خواستہ ملوث ہیں تو وہ بھی سوچیں, کیونکہ من حیث المومن, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ نے شک کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ یقین کو پسند کرتا ہے, اطمینان والی بات کو پسند کرتا ہے. جیسے کہ اگر میاں صبح کام سے آیا ہے اور وہ تھوڑی دیر سے گھر پہنچا تو اس بات پر بھی شک, ایک تو سارا دن اس نے کام کیا
اور تھکا ہوا جب وہ گھر آیا تو پھر ایک گھر میں لڑائی کا ماحول. تو اس پر بھی ذرا وضاحت کر کے. نہیں اس میں بھی یہی ہے, دیکھیے سب سے پہلے شک پیدا کیوں ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں, میں بریک لوں گی, بریک کے بعد, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سادہ سا معصوم سا سوال ہے مگر جواب اس کا بہت گہرا چاہیے. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے واپس آ کر علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی, وہ خود ہی قانون خود حوالہ, وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری, وہ آپ مہتاب آپ حالا, وہ عکس بھی اور آئینہ بھی, وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے, اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے. جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, مصیبتیں اپنی جان پر لے, جو تیغ و زن سے لڑے نہتا, جو غالب آ کر بھی صلح کر لے, اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے. جزاک اللہ. میرا پیمبر عظیم تر ہے. اس خوبصورت کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے علی چشتی صاحب, بہت شکریہ. جی علامہ صاحب, میں واپس اپنے سوال کی طرف آؤں گی کہ شک انسانی فطرت ہے یا حالات سے مجبور ہو کر کرتا ہے؟
جی और جی میں آتی ہوں، مگر علامہ صاحب آئی تھنک کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جس بات سے ہم چھوڑ کر گئے تھے اسی پر اسی کو اس میں بیچ تھوڑا میں سا ایڈ کر لیں، اس کو پھر کر میں لیں۔ آ جاتی ہوں کہ بسم اللہ شک الرحمن انسانی فطرت ہے یا حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر انسان اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے حوالے سے جی بڑا بسم اللہ important الرحمن topic الرحیم. تھا ہم ہمارا۔ گفتگو اسی حوالے سے کر رہے تھے اور مثال ہماری یہی چل رہی تھی کہ خصوصاً میاں بیوی کے معاملات میں اور رشتوں کے اندر اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی. ایک تو میں اس کا جواب یوں بھی دے دوں کہ شک بہرحال انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اسی لیے اس سے دور رکھنے کو اللہ نے کہا ہے. اور اس کا بہترین چیز ابھی اس پر روشنی بھی ڈالیں گے مفتی صاحب بھی اور ہم بھی اس پہ بیان کریں گے کہ اس سے پریکٹیکلی اور عملی طور پہ کس طرح بچا جائے. وہ محرکات، وہ ایلیمنٹس کیا ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں اس کی طرف موٹیویٹ کریں کہ ہم شک کو چھوڑ کے یقین کی طرف آ جائیں، اس پہ ابھی بات ہوگی. سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، شک پہلے دن سے ہی، جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، ابلیس میں بھی یہ چیز موجود تھی. اور گویا کہ وہ جس چیز نے اس کو خدا کی معصیت پر مبنی کیا نا، اور جس چیز نے اس کو خدا کی معصیت کی طرف ابھارا، وہ شک ہی یہی کر رہا تھا کہ میں چونکہ خدا کی ازل سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے خدا حق دے خلافت کا زمین پر، مجھے خدا اپنے جانشین بنائے. اس شک نے اس کو حسد پہ لے جا کر ابھارا، اس حسد نے اس سے خدا کی معصیت کرائی اور قیامت تک کے لیے مردود بن گیا. تو یاد رکھیے شک کی ابتدا تو بہت آپ کو آسان اور چھوٹی ہلکی لگ رہی ہوتی ہے کہ جسٹ کسی پہ شک کر رہا ہوں، سوری کہہ کے ختم کر دوں گا. مجھے نہیں پتہ یہ سوری کا لفظ کس لیے کیسے بنا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد آپ ایک سوری کہہ کے ہاتھ دھو ڈالتے ہیں. یہ شک انسان کو پھر حسد پیدا کرتا ہے. جب آپ میاں بیوی میں آپس میں شک کریں گے تو وہ بیوی کے دل میں یا شوہر کے دل میں پھر آپ کے لیے محبت کہاں سے رہے گی؟ وہ محبت ختم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر علیحدگی پر بات آ کے ختم ہو جائے گی. تو یاد رکھیے حالات بعض اوقات، اور یہ بھی یاد رکھیے حالات کا بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. بعض اوقات کچھ سینیریو اس طرح کا بن جاتا ہے، کچھ حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو لامحالہ طور پر شک کی طرف ابھرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حالات کو اس نہج پر جانے نہ دیا جائے. مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، 2 دن کے لیے اگر غلطی سے وہ ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی، اس پہ پہلے ہماری بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیے وہ جب نکاح میں آ گئی ہیں نا تو شریعت نے اس کو پابند بنایا اب شوہر کے حکم کا. جتنی آپ ناراض ہیں نا، میرا مشورہ ہماری بہنوں کو یہ، گھر میں رہیں، گھر سے نہ جائیں. یہ جو 2 دن آپ گھر سے غصے میں گئی ہیں نا، یہ شیطان مردود اور پیچھے وسوسے ڈالے گا اور نہ جانے کتنے انسانی شکل میں شیطان آ کے آپ کے شوہر کو بہکائیں گے. ارے دیکھا یہ تو ایسی تھی، ارے اس سے جان چھوڑاؤ، تمہیں بہت عورتیں مل جائیں گی. اس طرح کے انسانی شکل کے شیطان بھی آ جائیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہے، من الجنت والناس. شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی بڑے اچھے اچھے حلیے میں آپ کو مل جائیں گے. تو میری بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو گھر میں رہیں، نہ جائیں. جب آپ گھر میں رہیں گی، خدا نے محبت الفت پیدا کی اس رشتے میں، گھر میں رہیں، اس کو منانے کے لیے کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی بات کریں، اس کی پسند کی کوئی چیز بنا کے کھلا دیں. جتنا ہو شک کی چنگاریوں کو بجھائیں اس سے پہلے کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے اور اس میں یہ مبارک رشتے جل کے بھسم ہو جائیں. اور ایک چیز میں کہہ کے بات تمام کر دوں، پھر مفتی صاحب کی طرف آپ جائیے گا. اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، گھر والے ہیں نا، ان کا. ادھر دیکھا میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو جو پہلے سے رشتے کے مخالف تھے نا، وہ اب کھڑے ہو جائیں گے اللہ میں بغاوت لے کر. وہ اب بہکانا شروع کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ جان چھڑاؤ اس سے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ ایسی تھی، یہ ایسا تھا. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج جو دوسرے گھر میں آپ آگ لگا رہے ہیں، کل کو آپ بیٹیوں والے ہیں، آپ کے گھر میں بھی کسی کو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہیں. تو خدا را اس مسئلے کو سمجھیں. گھر کی حرمت، گھر کی عزت، گھر کی ناموس، بیوی کے قصے، بہن کے معاملے باہر نہ جائیں. بہت برا لگتا ہے جب مفتیان کرام کے پاس یا مساجد علماء کے سامنے لوگ آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، شرمندگی سر جھک جاتا ہے، اس لیے کہ ہم خود ماؤں بہنوں والے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو گھر کے بڑے بزرگ بیٹھ کے صلح صفائی کریں. کوئی حکم لینے کا مسئلہ ہے تو پھر مفتیان کرام سے رجوع کریں تاکہ شرعی مسئلہ غلط نہ ہو. باہر کیف شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان چاہے تو پریکٹیکلی اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ یہ شک انسان کو پھر ان تباہ کاریوں پہ لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں بچتا ہے. بہت خوبصورت بات کی، کہا کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں بچتا. تو آپ بتائیں مجھے مفتی صاحب کہ شک سے کیسے نجات حاصل کی جائے، کیسے اس چیز سے بچا جائے؟ پہلی بات تو میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا. ارشاد فرما رہے تھے نا کہ عورتوں کو گھر سے نہیں جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے. مردوں کو گھر سے چلے جانا چاہیے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہم نے گھر میں امن قائم کرنا ہے اور شک کو دور کرنا ہے. بیویاں اپنے گھر میں بیٹھی رہیں اور لڑائی ہو گئی، غصہ ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان کے دولہا صاحب، شوہر صاحب باہر چلے جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مگر دولہے کی ماں جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا کیسے باہر جائے. وہ جو گھر کے اندر باقی وہ برادری رہتی ہے، شکوک و شبہات کرنے والی، بدگمانی کرنے والی. میں نے ایک زن کے معنی تہمت کے بھی کیے تھے. ماشاءاللہ تہمت یہ بہت بڑی بربادی ہے. یہ بھی اسی شک کے زمرے میں آتی ہے، بدگمانی کے زمرے میں آتی ہے. تہمت
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा मोमनू की माँ हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगी। लोगों ने तरह तरह के मशवरे दिए। सहाबा किराम कहने लगे, हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके लिए अल्लाह कोई गलत औरत पैदा नहीं कर सकता। आपके मुकद्दस जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठती, तो क्या मेरा रब आपके लिए कोई गंदी औरत पैदा करेगा? सलाम हो उनके जुमलों को, उनके इश्क को, उनकी मोहब्बत को। इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, इंतजार कर रहे थे कि मैं गवाही नहीं दूंगा इनकी पाक दामनी की। इनकी पाक दामनी की गवाही खुद जनाब खालिक के कायनात देगा। अल्लाह देगा तो वो गवाही मोतबर होगी। सूरह नूर के अंदर आयतें आ गई, सूरह नूर नाजिल हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान ये कहता है, वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, लोगों तुमने उनको क्यों नहीं रोका जो बहतान मुनाफिक लगा रहे थे। और वो मुनाफिक थे। मुनाफिकत के अंदर हसद भी है, मुनाफिक के अंदर शक की बीमारी भी है, बदगुमानी भी है, वहम भी है। मुनाफिक जो गुनाह करना चाहे वो कर सकता है, वो इस पर कादिर है। यानी शक भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब मैं आता हूँ उसकी तरफ जो आप इशारा कर रही हैं कि कैसे बचा जाए। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है रीमा बीबी जिसका इलाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी का इलाज बताया, बचने का तरीका बताया। रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मेरे गुलामों, बच्चों जहन्नम से, बच्चों बदगुमानी से, इसके करीब तक न जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ, तरह तरह के विसवस से आते हैं। मेरे फाजिल भाई बयान कर रहे थे शरीयत के मुतल्लिक। हमारी शरीयत है कि कोई दो राह नहीं। यानी अपना ये शक गुजरना वुजू के अंदर, नमाज के अंदर कि मेरी 3 रकातें हुई हैं, 4, अहनाफ भी यही कहते हैं कि उसकी नमाज कामिल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ, शकूक को शबात गुजरते हैं, मैंने नमाज में शैतानी विसवस से आते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया। फरमाया, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ईमान कामिल है। अर्ज किया, रसूल वो कैसे? फरमाया, चोर वहां पे आता है जहां पे सोना चांदी माल हो, शैतान वहां पे हमला करता है, उस जगह आता है जहां पे ईमान हो। अबू बकर तुम साहिब ईमान हो कि वही तुम्हारे अंदर बदगुमानियां यानी शैतान हमले करता है, हालत नमाज में होते हो। इलाज हुजूर ने ये बताया कि इस शक की बुनियाद के ऊपर इसको अल्लाह की जात पे हक्कुल यकीन पूरा पूरा भरोसा रखो और अस्तगफार पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन वातूबु इलैह। आज बड़ी रात है, शब कदर की रात है, ताक रात है, 25वीं की शब है। तो हम जब ये गुनाहों से तौबा कर रहे होते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगे, मौला शक की बीमारी से भी हमें बचा ले, हमारी औलादों को बचा ले, हमारी नस्लों को बचा ले, तमाम मोमिनीन मोमिनात को बचा ले। तो मैं समझता हूँ जब अल्लाह की ज़ात पे पूरा पूरा हक़्क़ुल यकीन होगा तो हम इस शक की बीमारी से हुजूर के फरमान के ऐन मुताबिक बच जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो होता है शक जो शौहर बीवी पर या बीवी शौहर पर करती है, एक हैं वो लोग जो शक को हवा देते हैं। शौहर बीवी से खुश है, बीवी शौहर से खुश है, किसी वजह से दोनों दो मुख्तलिफ मकामात पर हैं। एक शौहर बाहर है, बीवी दूसरी जगह पर है, माँ बाप के पास है, पाकिस्तान में है, दोनों बहुत खुश हैं, मगर बीच के लोग ऐसी बातों को हवा दे रहे हैं कि दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए। ऐसे लोगों को हमारे दीन में क्या नाम देंगे, या ऐसे लोगों का क्या मकाम है जो हंसते बसते घर को उजाड़ना चाहते हैं, या मियाँ बीवी खुश रह रहे हैं और तलाक कह देते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता उनके बीच में तलाक हो गई, जिसकी दूर दूर तक जिसमें कोई सदाकत नहीं। तो ऐसे लोगों का मुआशरे में दीन में क्या मकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके लिए तो सबसे बेहतरीन लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, मुनाफिकी कहूँगा उनको मैं। और दूसरी बात, आपने खुद कह दिया बीच के लोग, ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, ना इनको इससे खुश देखना है ना इनको उसको खुश देखना है, ना ये इधर की बरकतें समेट सकते हैं ना उस तरफ की। तो याद रखिए, इस तरह के लोगों को हमें पहचानना बड़ा ज़रूरी है। मसला ये है कि हम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते। इतनी स्मार्ट एडवाइसेस देते हैं लाकर, इतने बेहतरीन मशवरे, आप कहते हैं इससे बेहतरीन तो मशवरा कोई दे नहीं सकता है। कितना बड़ा मेरा दोस्त है, कितना बड़ा मेरा रफ़ीक है, आपको खाने पे बुलाएगा, आपको करीब होगा, आपके बैठेगा, खैरियत पूछेगा, उसके बाद फिर वो चिंगारी जलाएगा शक की, या अगर जली हुई चिंगारी तो उसको हवा देगा। देखिए अभी जैसे हज़रत ने वाक़या बयान फरमाया, वाक़या इफ़क का, वहाँ भी यही था।
ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا جس کو باقاعدہ ہوا دی گئی، اتنی ہوا دی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورا واقعہ پہنچا. آپ غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے. اور میں جملہ اسی بات سے استفادہ فرماتے رہتا ہوں جیسا آپ نے واقعی افق میں بیان فرمایا. تو آپ دیکھیے ام المومنین گھر سے گئی نہیں. یہی سیرت ہے ہماری بہنوں کی جو بھی ہم عرض کر رہے تھے. آپ گھر سے گئی نہیں، آپ وہیں رہی. کچھ دن کے رنجیدہ ہو کر آپ اپنے والدین کے گھر گئی تھی. چنانچہ جب بارات کی بات آئی اور آیت نازل ہوئی تو آپ واپس گھر تشریف لائیں. تو اول تو یہی ہے، فرسٹ اسٹیج یہی ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں. آپ کی چار دیواری، آپ کی ناموس، آپ کے شوہر کا گھر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے تو آپ نے کنڈیم کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے. ان کا سوشلی بائیکاٹ، ان سے میٹنگلی بائیکاٹ. آپ نے ملنا ہی نہیں ایسے لوگوں سے. ان کو کہ آپ نے کہنا ہے ہم آپ کو کسی صورت عوامی اس میں کہوں گھاس نہیں ڈالنا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں خود بخود ان لوگوں کا قلع کما ہو جائے گا. اور جس طرح سے یہ شک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ شک پناہ بھی نہیں پائے گا. لہٰذا پھر کوئی گھر اجڑنے سے بچ جائے گا. اور طاق رات جیسے حضرت فرمایا آج ہے، آج جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے ہم تمام بھائی بہنوں سے کہیں گے جو اگر خدا نخواستہ اس بیماری ملوث ہیں، آج اپنے خدا سے حضور توبہ کر کر، جو گھر توڑے بیٹھے ہیں، جو ناراض بیٹھے ہیں، جو کسی کو لڑانے پہ تلے، آج کی رات سچی توبہ کر کے خدا کے بارگاہ میں آ جائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں خدا کی جنت کے اور اس کی رحمت کے مستحق قرار پا جائیں. بہت بہت شکریہ علامہ سید جواد احمدی صاحب آپ کا. جی ایک آخری جملہ، اس ماں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو اپنی اولادوں کو اکساتے ہیں، شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری محبت میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. بہت شکریہ یہ نہیں ہونا مفتی چاہیے. اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سید علامہ جواد احمدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شفیق بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ کا بھی علی چشتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسے کہ علماء کرام کی گفتگو آپ نے سنی کہ شک جو ہے وہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تو شک کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے.